بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کی زندگی سن کر، جس کی زندگی پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دو واقعے انشاءاللہ آج میں اس میں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص، ایک بوڑھا شخص 86 ایئرس، 86 سال جس کی عمر، اس کی عمر 86 سال ہو چکی ہے، ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں، لیکن وہ اللہ سے مایوس بھی نہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ وہ اللہ سے دعا کرے۔ دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اولاد مانگے، نیک اولاد کی دعا مانگے۔ ہاں، صرف اولاد نہ مانگے، اولاد کے ساتھ نیک کا لفظ لگائے، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ ہاں، پھر نیک اولاد ہوگی تو آپ کا نام بھی باقی رکھے گی۔ تو اس بوڑھے نے دعا مانگی، اللہ ربی حب لی من الصالحین۔ بوڑھا چونکہ مایوس نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جانتا تھا وہ بوڑھا، چنانچہ اس نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ آپ جانتے 86 سال کی عمر میں اللہ نے اس بوڑھے کو اولاد نصیب فرمائی۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، اصل میں ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، ورنہ اللہ آج بھی وہی ہے جو اس بوڑھے کے زمانے میں تھا۔ 86 سال کی عمر میں اللہ نے اس بوڑھے شخص کو اولاد نصیب فرمائی۔ بوڑھا کون تھا؟ وہ بوڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور بیٹا کون تھا جو نوازا گیا؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ 86 سال کی عمر میں اولاد ملی۔ ابھی یہ بچہ چلنے کے قابل ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں کو، جو کہ ہاجرہ علیہ السلام ہیں، اس کی ماں کو بے آب و گیا بیابان جنگل میں چھوڑ آؤ۔ مکہ مکرمہ اس وقت بالکل غیر آباد تھا، انسان تو انسان، نہ کوئی چرند پرند، کوئی چیز وہاں پر نہ تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو وہاں چھوڑاؤ، ان دونوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو سواری پر بٹھایا اور چل دیے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں چھوڑ دیا، کچھ بتایا نہیں۔ حضرت ہاجرہ پوچھ رہی ہے کہ ابراہیم یہ کیا، تم ہمیں چھوڑ دو گے اور ایسی جگہ میں، جنگل میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے تو خاموش ہو گئی کہ اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ بہرحال وہاں پر رہنے لگی۔ کچھ توشہ جو ساتھ میں تھا، پانی ساتھ میں تھا، کھانے پینے کا سامان جو ساتھ میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ کب تک چلتا؟ پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم، سب کچھ ختم۔ اب بھوکے تو رہ نہیں سکتے، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ اسماعیل جو کہ چھوٹے سے بچے تھے، ابھی پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگے۔ اب ماں اپنے بچے کی پیاس کو اور اپنے بچے کی تڑپ کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ وہ دوڑی۔ اسماعیل یہاں تڑپ رہے ہیں اور وہ دوڑی۔ وہاں دو پہاڑ تھے، ایک صفا اور ایک مروہ۔ وہ دوڑی پہاڑ کی طرف، صفا پر چڑھی کہ وہاں شاید کوئی نظر آ جائے، مروہ پر چڑھی کہ وہاں کوئی نظر آ جائے، کوئی انسان جس سے پانی مانگا جا سکے۔ ادھر دوڑتی، ادھر دوڑتی، ادھر دوڑتی ہے کہ اچانک اس نے دیکھا، حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ ان کے بچے کے پیر کے نیچے سے زمزم نکلنا شروع ہوا، پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب وہ حیران کہ یہ پانی آیا کہاں سے؟ یہ پانی اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا وہاں پر جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اپنے پیر رگڑ رہے تھے، وہاں انہوں نے پر مارا اور اس پر نے وہاں سے پانی کو نکال دیا اللہ کے حکم سے۔ اور اتنا پانی نکلا، اتنا پانی نکلا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ آب زمزم پیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ دیکھیں، اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کو اس بندی کی ادا اتنی پسند آئی حضرت ہاجرہ کی کہ قیامت تک کے انسانوں کو حکم فرما دیا صفا مروہ کی سعی کا۔ وہاں پر ایک قبیلہ آیا،
پہلے قبیلے کیا کرتے تھے کہ گھوم پھر کرتے تھے، جہاں کہیں اچھی جگہ ملتی تھی پڑاؤ ڈال دیتے۔ وہاں ایک قبیلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے، بہت اچھی جگہ ہے رکنے کے لیے، چنانچہ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت ہاجرہ سے اجازت چاہی، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ بستی ہو گئی، حضرت ہاجرہ کے لیے بھی آسانی ہو گئی اور حضرت اسماعیل کے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں گزرتے گئے۔ حضرت اسماعیل، اللہ فرماتے فلما بلغ معه السعی، محنت کی عمر کو پہنچ چکے، یعنی اپنی جوانی کی عمر میں انہوں نے قدم رکھ دیا، اپنے بچپنے کو ختم کر کے جوانی کی عمر میں قدم رکھ دیا کہ ابھی ایک اور امتحان باقی تھا، بڑا امتحان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا، انی ارا فی المنام۔ کیا خواب دکھایا؟ کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، یہ نبی تھے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، نبی جو ہے نا، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء جو ہوتے ہیں ان کا دل نہیں سوتا، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، انبیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا سونے کی وجہ سے۔ تو نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے ہیں اور پہنچے مکہ مکرمہ، اور حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو، بیٹے کو تیار کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا گیا اور دور جنگل میں لے گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے، اور اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے، یا بنیہ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ میرے باپ تو نبی ہے۔ تو بیٹے نے کیا عجیب جواب دیا، حضرت ابراہیم کا بیٹا تھا، فرمانے لگا، دیکھیں اللہ سے جو دعا کی تھی نہیں، اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمانا، اللہ نے اس دعا کو کیسے قبول کیا، کتنا نیک صالح بیٹا نکلا۔ ذبح کی بات چلی کہ بیٹا میں تیری گردن کاٹ دوں، اور وہ کہہ رہا ہے بیٹا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے نا آپ اسے پورا کر دیجئے، آپ اسے پورا کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں ذرا بھی چون چرا نہیں کروں گا، میں ذرا بھی آہو واویلا نہیں کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ بیٹا کتنا عظیم! اور پھر یہ نہیں، آگے اس کی داستان سنے، وہ کیا کہتا ہے، ابا جان، اس نے کرتا اتار کر دیا اور کہا ابا جان میری ماں اکیلی ہے، ہو سکتا ہے میری ماں کو میرے جانے کے بعد میری یاد آتی رہے، یہ کرتا اسے دے دینا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے میری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اور فرمانے لگا ابا جان یہ پٹی آپ اپنی آنکھوں پر باندھ لیں تاکہ کہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی مانے نہ آ جائے، میری محبت مانے نہ آ جائے، اللہ کا حکم پورا کرنا، میری محبت آپ کو روک نہ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب یہ دونوں نے دل سے حکم کو مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی پیشانی کے بال پکڑ کر انہیں زمین پر لٹا دیا۔ کیا عجیب منظر ہوگا، فرشتے سارے دیکھ رہے تھے، زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، ایک بڑھا باپ 90 پلس اس کی عمر ہو چکی ہے، 86 میں تو بچے کی نعمت سے نوازا گیا، اور 90 عمر میں اسے حکم دیا اس بوڑھے کو کہ کاٹ دو اپنے بیٹے کو، ذبح کر دو۔ ارے بوڑھا آدمی تو جانور ذبح نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے پر کیسے چھری چلاتا وہ، لیکن اللہ کی محبت تھی۔ آج ہم سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے حضرت ابراہیم کو کل قیامت میں، جس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھا لی، چھری ہاتھ میں لے لی، اور زمین و آسمان دیکھ رہے تھے یہ حرکت، زمین و آسمان یہ ابراہیم کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہے تھے کہ کہیں ابراہیم کے ہاتھ حرکت کر کے اس بیٹے کی گردن کاٹ دیں گے یا ابراہیم اپنی محبت میں رک جائیں گے۔ زمین و آسمان دیکھ رہے تھے، فرشتوں کی چیخیں نکل رہی تھی، لیکن ابراہیم نے کر دکھایا۔ کیا کیا؟ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں۔ اللہ نے آسمانوں سے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو پکارا اور ابراہیم کو آواز دی، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، واہ ابراہیم واہ،
تم نے تو سچ کر دکھایا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے کہ ہم نے پھر اس کے بدلے ایک عظیم قربانی کو آسمان سے اتارا اور حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، خود اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی کھلی ہوئی آزمائش تھی جس میں ہمارے ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ آج میرے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ارے اپنی اولادوں کو ذبح نہیں کرنا ہے، ہاں ذبح نہیں کرنا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کی تربیت کرنی ہے، اپنے نفس کو ذبح کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑنی ہے۔ باقی جان کا سودا نہیں ہے، جان کا سودا نہیں، وہ تو وہ دے گئے جان کا سودا، تو صحابہ کر گئے، جان کا سودا دے گئے۔ آج میرے لیے آپ کے لیے کیا ہے؟ تھوڑی سی قربانی ہے۔ یہ تھا قربانی کا بیک گراؤنڈ، یہ تھا قربانی کا پس منظر کہ کیسے قربانی کا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قیامت تک کے انسانوں تک جاری رکھا اور فرما دیا نبی علیہ السلام کی زبانی، من وجد ساعة فلم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ کیا فرمایا کہ جس کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو، مال و دولت عطا کر رکھا ہو، پھر وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری مسجدوں سے قریب بھی نہ آئے۔ بھائی جب آپ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے تو پھر مسجدوں میں نہ آئے، مسجدوں سے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔